طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ میں فضل ٹی وی کا شکر گزار ہوں، پاسٹر عمران فضل کا اور سسٹر مہوش عمران فضل کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج مجھے اس لائق سمجھا اور اپنے چینل پر موقع دیا۔ میرا نام بھگت عارف جوید ہے۔ میں پاکستان مسیح روحانی کلیسیا کا چیئرمین ہوں۔ محمود بٹی میرا چرچ ہے۔ تو آج میں چند باتیں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا مضمون ہے کہ بغیر دعا کے معجزات۔ خدا دعا سن کر بھی معجزات کرتا ہے۔ خدا بغیر دعا کے بھی انسان کے ایمان کے مطابق معجزات کرتا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ انسان کیا مانگنا چاہتا ہے۔ خدا انسان کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی دعا سن لیتا ہے۔ خدا انسان کے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے یہ کیا سوچ رکھتا ہے، یہ کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو چند باتیں میں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری سلاطین کی کتاب 4 باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 6-7 آیت تک آپ کے سامنے میں خدا کا زندہ کلام، معتبر کلام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ایلیا نبی بغیر دعا کے بہت سے معجزے کرتا رہا، اسی طرح اس کا شاگرد الیشا نبی بھی بغیر دعا کے معجزے کرتا رہا۔ ایک عورت الیشا نبی کے پاس آ گئی، اس کے بچے جو چھوٹے تھے وہ بیوہ ہو گئی اور لوگوں سے قرض لے لے کر اپنے بچوں کی پرورش کرتی رہی۔ جب بچے اس کے جوان ہو گئے، قرض کھوائے، یا ہمیں قرضہ دے یا اپنے بچے قرض میں ہمیں دے دے۔ وہ عورت ایماندار تھی، اس کا خامند بھی ایماندار تھا جو فوت ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، میں بچے تو اپنے قرضے میں نہیں دے سکتی، میں خدا کے خادم الیشا نبی کے پاس جاؤں گی، اس سے درخواست کروں گی کہ میرا خامند بھی خادم تھا، وہ مر چکا ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میرے بچے چھوٹے تھے، میں لوگوں سے قرضہ لے لے کر اپنے بچوں کو پالتی رہی۔ اب قرض خواہ آئے ہیں کہ یا ہمیں قرضہ دے یا اپنے بچے ہمیں قرضے میں دے دے۔ تو الیشا نبی نے پوچھا، تیرے پاس گھر میں کیا ہے ان کو دینے کے لیے؟ اس عورت نے کہا، میں بیوہ ہوں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں، ایک پیالہ ہے، اس پیالے کے اندر تھوڑا سا تیل ہے اور کچھ نہیں۔ تو ایسا ہوا، الیشا نبی نے کہا، تو سلامتی کے ساتھ اپنے گھر چلی جا، اپنے بچوں سے کہہ، اپنے پورے گاؤں سے لوگوں کے گھروں میں جاؤ اور بڑے بڑے برتن اکٹھے کر کر لے کر آؤ۔ برتن نہ چھوٹے ہوں نہ تھوڑے ہوں،
अपना सारा घर बर्तनों से भर लो। जब बर्तन आपके घर में आ जाएं तो बाहर से दरवाज़ा बंद कर लेना, ना कोई अंदर से बाहर जाए, ना कोई बाहर से अंदर आए। तो तुम ऐसा करना, अपने दोनों बेटों से कहना, एक बर्तन मेरे पास लेकर आओ। जब वो बर्तन लेकर आए, उस औरत को कहा कि तुम उस प्याले को उस बर्तन में उंडेलना। जब अंडेलेगी तो वो बर्तन तेल से भर जाएगा। एक बर्तन भर गया। उस औरत ने अपने बेटों से कहा, इसको अलग करो, दूसरा लेकर आओ। दूसरा लेकर आए, उसमें भी तेल अंडेला और वो भी भर गया। उसने कहा, इसको अलग रखो। तीसरा लेकर आए, उसमें भी उसने तेल को अंडेला और वो भी भर गया। इसी तरह उस औरत ने जितने भी घर में बर्तन मंगवाए थे, वो सब बर्तन उसी प्याले में से तेल आसमान से उतरता रहा और वो बर्तन भरते रहे। जब जितने बर्तन गांव से मंगाए थे, सब बर्तन इकट्ठे हो गए, सब बर्तन तेल से भर गए। उस औरत ने अपने बेटों से कहा, बेटा एक बर्तन मेरे पास और लेकर आओ। उन्होंने कहा, अब तो माँ जी कोई बर्तन हमारे घर में नहीं रहा, सब तेल से भर गए हैं। उस औरत ने देखा, एक प्याले में कितना तेल हो सकता है? आधा किलो हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, या किलो हो जाएगा। ईमान की बात यह है, बगैर दुआ के मौजज़ात हो रहे हैं, बगैर दुआ के मौजज़ात हो रहे हैं। ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जिस खुदा को हम मानते हैं, वो बगैर दुआ के भी मौजज़ात करता है। उस औरत ने सोचा, अब मैं दोबारा अलीशा नबी के पास जाऊंगी। जब दोबारा अलीशा नबी के पास गई, उसने कहा, हाय मालिक, जितने बर्तन मैंने घर में मंगवाए थे वो सब तेल से भर गए हैं, अब क्या करूं? अलीशा नबी ने कहा, तू ऐसा कर, अब ये सारा तेल बाजार में ले जा, इसको सेल कर दे, बाजार में बेच दे। जितने पैसे तेल के मिले, जितना कर्जा देना है वो कर्जा दे दे, और जितने पैसे बच जाएं तू और तेरा खानदान सारी उम्र गुजारा करो। उस औरत ने ऐसा ही किया। वो तेल बाजार ले गई, तेल को बेच दिया। जब तेल को बेच दिया, वो पैसे लेकर आई, जिनका कर्जा देना था उनका कर्ज अदा किया, बकाया रकम से सारी उम्र वो गुजारा करते रहे। तो आज प्यारे खुदावंद यीशु नासरी, तेरे ही नाम में ये फतह है, तेरे ही कलाम में ये शरफ है कि बगैर दुआ के भी इतना बड़ा मौजज़ा हो गया। तेरे लोगों के अंदर बरकत है, बख्शिश है, कुदरत है, रहमत है, फजल है, जलाल है, ईमान है। ईमान ही से इतना बड़ा मौजज़ा हुआ। तो उस औरत ने खुदा का शुक्र अदा किया। इसी तरह प्यारे खुदावंद यीशु नासरी, रसूलों की जमात अमाल की किताब 5 बाब 12 से 16 तक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रसूल
یسوع کے شاگرد سلیمان کے برآمدہ میں ایک دل ہو کر ہر روز دعا کیا کرتے تھے۔ غیر ایمانداروں کو اپنے اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ ہر روز ایک دل ہو کر، ایک ایمان ہو کر، ایک خیال ہو کر دعا کیا کرتے تھے، اور ان کی دعا آسمان پر پہنچتی تھی اور بے شمار لوگ شفا پاتے تھے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ پطرس کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ جون سی سڑک پر سے گزرتا تھا، لوگ اس کے سائے کے انتظار میں رہتے تھے۔ اندھے لوگ سڑکوں پر لٹا دیتے تھے، گونگے لوگ سڑکوں پر لٹا دیتے تھے، بدرو گرفتہ لوگ سڑکوں پر لٹا دیتے تھے، بہرے لوگ سڑکوں پر لٹا دیتے تھے، لنگڑے لوگ سڑکوں پر لٹا دیتے تھے۔ ہر قسم کی بیماری والے لوگ سڑکوں پر لوگ لٹا دیتے تھے، تاکہ پطرس کا سایہ ہی کسی پر پڑ جائے تو وہ صحت مند ہو جائے۔ لوگ لمبی قطار بیماروں کی، بدرو گرفتہ لوگوں کی، کمزوروں کی، بے اولادوں کی، اندھوں کی، بہروں کی، گونگوں کی، لنگڑوں کی قطار لمبی بنا کر لٹا دیتے تھے۔ پطرس سڑک پر سے گزر رہا ہے، پطرس کا سایہ جس جس بیمار پر پڑ رہا ہے وہ صحت مند ہو کر اپنے گھر جا رہا ہے۔ بغیر دعا کے معجزات ہو رہے ہیں۔ پطرس کا ایمان کتنا ہے کہ آج اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ بغیر دعا کے پطرس کے وسیلے سے اتنے بڑے معجزات ہو رہے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں راست باز ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں صادق ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں دیندار ہونے کی ضرورت ہے، پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے، وفادار ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پطرس کی طرح خدا کا جلال ظاہر کر سکیں۔ جیسے پطرس کے وسیلے سے اتنے بڑے معجزات ہو گئے کہ آج ہمیں بھی اسی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بے شمار لوگ بغیر دعا کے شفا پا گئی۔ اسی طرح اعمال کی کتاب 14 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، پالوس رسول کلام سنا رہا تھا، بہت بڑی جماعت تھی، اس جماعت کے اندر ایک مفلوج کو لے کر آئے جو بچپن سے اپاہج تھا، لولا تھا، مفلوج تھا، وہ کبھی اپنے پاؤں کے بل بیٹھ بھی نہ سکا، چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ پالوس رسول خدا کا کلام سنا رہے تھے۔ وہ لولا جو تھا، بچپن کا اپاہج تھا، وہ کلام سن رہا تھا، بڑے غور سے سن رہا تھا۔ تو جب اس نے بڑے غور سے کلام سنا تو اس کے اندر شفا پانے والا ایمان پیدا ہو گیا۔ جب پالوس رسول نے دیکھا اس مفلوج کے اندر شفا پانے کے لائق ایمان پیدا ہو چکا ہے، تو پالوس رسول نے کلام سناتے سناتے کہا، اے جوان، اپنے پاؤں کے بال سیدھا کھڑا ہو جا۔ جو بچپن سے اپاہج پیدا ہوا تھا، لولا پیدا ہوا تھا، اسی وقت وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔
بغیر دعا کے پولس رسول نے اس کو شفا دے دی۔ آج بھی ہمیں اسی طرح خدا کے خادم بننے کی ضرورت ہے۔ خدا انسان کی سوچ سے واقف ہے، خدا انسان کی ضرورت سے واقف ہے، خدا انسان کی بیماری سے واقف ہے، خدا انسان کی مجبوری سے واقف ہے، خدا انسان کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ وہ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو آج اسی طرح اعمال کی کتاب 19 باب اس کی 11 اور 12 آیت میں لکھا ہے، خدا پالوس کے ہاتھوں سے عجیب عجیب معجزے دکھاتا تھا۔ اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لوگ ہر طرح کے بیمار یا بیماروں کے وارث پالوس رسول کے پاس آتے تھے، اپنے کپڑے، اپنے ڈبٹے، اپنے رومال، اپنے پٹکے پالوس رسول کے بدن سے چھوا کر لے جاتے تھے، اور اپنے گھروں میں اگر کوئی بدرو گرفتہ ہے تو وہ کپڑا اس کو لگاتے تو وہ شفا پا جاتا۔ اگر کوئی اندھا ہے تو وہ کپڑا چھوانے سے شفا پا جاتا۔ اگر کوئی لنگڑا ہے تو اسی کپڑے کے وسیلے سے شفا پا جاتا تھا۔ جس رقم کا کوئی بیمار ہوتا تھا، پالوس رسول کے بدن سے کپڑے چھوانے سے لوگ شفا پاتے رہے۔ پالوس رسول کے وسیلے سے بغیر دعا کرنے سے معجزات ہوتے رہے۔ آج اسی طرح خدا آپ کی نیت سے واقف ہے، آپ کی ضرورت سے واقف ہے، آپ کی سوچ سے بھی واقف ہے، آپ کی مجبوری سے بھی واقف ہے۔ خدا آپ کو شفا دینا چاہتا ہے۔ الیشا نبی نے بہت سے معجزے کیے۔ ایک نبار کوڑی آ گیا، دوسری سلاطین کی کتاب 5 باب پورے میں لکھا ہے، ایک نمان کوڑی آ گیا الیشا نبی کے پاس، وہ کوڑ سے بھرا ہوا تھا، وہ بہت سا سامان لے کر آیا۔ اس نے کہا الیشا نبی اپنے کمرے سے باہر آئے گا، میرے بدن پر ہاتھ پھیرے گا، میرے لیے دعا کرے گا اور میں شفا پاؤں گا۔ وہ چاندی، سونا، کپڑے لے کر آیا تو الیشا نبی نے کہا اپنے شاگرد سے، جہازی سے، اس کو باہر سے کہہ دے کہ جا دریائے یردن پر 7 گوتے مار، تیرا کوڑ تیرے بدن سے ختم ہو جائے گا، تیرا وجود بچے کے بدن کی طرح صاف ہو جائے گا۔ وہ بڑے غصے سے چلا گیا۔ اپنے ہم خدمتوں سے کہا اس نے کہ میرا گمان تھا الیشا نبی اپنے کمرے سے باہر آئے گا اور میرے بدن پر ہاتھ پھیرے گا، میرے لیے دعا کرے گا، میں شفا پاؤں گا، تو میں نذرانہ جو لے کر آیا اس کو دے کر جاؤں گا۔ اس نے تو ایسا کیا نہیں۔ میرے ملک کے اندر اس سے بھی صاف پانی ہے، دریائے نیل ہے، دریائے ابانا ہے، دریائے فرفر ہے، میں وہاں نہا کر بھی صاف ہو سکتا ہوں۔ لیکن اس کے دوستوں نے کہا، اس کے ملازموں نے، خدمت گزاروں نے کہا، اے میرے آقا، اگر وہ خادم تجھے اور بھی کچھ کہتا تو تو نے کرنا تھا۔ تو 10 کنتار چاندی لے کر آیا ہے، اس نے نہیں لیے۔
आज ना तो इसे चांदी लिया, ना सोना लिया, ना 10 जोड़े कपड़े लिए, कुछ भी नहीं लिया। तो ऐसा हुआ कि उसके दोस्तों ने कहा, उसके मुलाजमों ने कहा, है मेरे आका, अलीशा नबी ने जो कहा दरियाए यरदन में उतर तो सही। उनके कहने से वो पानी में उतर गया। जब पानी में उतरा, पहला गोता मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, 7वां गोता मारा तो उसका कोड़ जो पानी के अंदर ही रह गया। अलीशा नबी ने कोई दुआ नहीं की, उसका कोड़ उसके बदन से जाता रहा। तो जब वो उसका कोड़ जाता रहा तो वापस आ रहा था उसको वो सामान देने के लिए, सोना चांदी कपड़े देने के लिए। अलीशा नबी का नौकर था जहाजी, उसने कहा, मुझे खुदावन अपने खुदा की हयात की कसम, मैं नमान से कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा। उसके पीछे गया, उसने कहा, मेरे उस्ताद ने भेजा है, मेरे मेहमान आ गए हैं, कुछ कपड़े दे दो, कुछ चांदी दे दो। तो वो अपनी तरफ से कह रहा था। नमान ने अपने नौकरों से कहा, इसे घर में छोड़ कर। जब वो छोड़कर अपने उस्ताद के पास आया तो उसने कहा, अरे जहाजी तो कहाँ था? उसने कहा, मैं उस्ताद जी यहीं था। उसने कहा, जब तू उससे कपड़े ले रहा था, चांदी ले रहा था, मेरी रूह तेरे साथ थी। अब तू और तेरी नस्ल जो है, तूने मुझसे झूठ बोला है। नमान वाला कोड़ आए जहाजी तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहे। वो जहाजी अलीशा का शागिर्द उसी वक्त कोड़ से भर गया। अलीशा ने कहा, मेरी नजरों से दूर हो जा कि तूने मुझसे झूठ बोला है। अलीशा नबी ने 16 मोजे किए हैं बड़े बड़े। आज थोड़े वक्त में मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि खुदा बगैर दुआ के भी मोजात करता है। आज दुनिया में जितने कोड़ी हैं, ये अलीशा नबी ने अपने शागिर्द जहाजी से कहा, तू और तेरी नस्ल को नमान वाला कोड़ सदा लगा रहे। तो आज पूरी दुनिया के अंदर जितने कोड़ी हैं, अलीशा नबी की वजह से कोड़ी है। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावन, आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जितने बीमार हैं, कमज़ोर हैं, परेशान हैं, मुसीबत ज़दा हैं, बे औलाद हैं, उन सब पर अपने करम की नज़र कर, उन पर अपनी शादमानी ज़ाहिर कर, उन पर आसमान के ख़जाने खोल कर अपनी बरकत वाला हाथ बुलंद कर दे, ताकि सारी दुनिया जितनी मेरी आवाज़ सुन रही है, फजल टीवी के थ्रू सुन रही है, सब खुशहाल होकर तेरा शुक्र अदा करते रहें और तुझसे रूहानी बरकतें हासिल करके सदा खुशहाल रहें। मेरी छोटी आवाज़ प्यारे खुदावन यसु नासी सुन और कबूल कर, मांगता हूँ तेरा पाक और जलाली नाम लेकर, आमीन।